الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والفجر ولیال عشر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا تسبوا الدہر فإن اللہ عز وجل قال انا الدہر کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ ذات جس کے انعامات اتنے زیادہ ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گنتی کرنا چاہو تو ناممکن ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ والعصر، اور عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی کے کچھ لمحات اس کو عطا کیے، کسی کو تھوڑے کسی کو زیادہ، جو لمحات اللہ رب العزت نے جس انداز سے بھی عطا کیے
ان لمحات کی قدر کیجیے، ان کو غنیمت جانیے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے ہیں ان کی اہمیت کو پہچانیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائیں، مختلف اوقات، مختلف وقت ان کی قسم اٹھائیں کہ لوگوں کو اہمیت کا پتہ چل جائے کہ یہ جو لمحات ہمیں ملے ہیں یہ کس قدر اہمیت کے حامل ایام ہیں، لمحات ہیں۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب ڈھل جائے، اندھیری رات کی قسم، والعصر، عصر کی قسم۔ اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر مختلف اوقات کی قسم اٹھائی ہے۔ کیوں؟ ان الانسان لفی خسر، اگر انسان نے ان ایام، ان لمحات، ان اوقات کی قدر نہ کی تو انسان نقصان میں ہی نقصان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اپنے آنے والے کل سے ڈر جاؤ، غور و فکر کرو، جو آنے والا کل ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرو۔ واتقوا اللہ، ایمان والو حال کی فکر کرو، جو ماضی میں ہو گیا اس کی توبہ کرو، جو آنے والا ہے، مرنے کے بعد والے ایام شروع ہونے والے ہیں، دوسری زندگی شروع ہوگی، اس کی فکر کرو۔ واتقوا اللہ، وہ دن، وہ لمحات اتنے سخت ہیں، اتنے ہیبت ناک ہیں، ان ایام کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تقوی، پرہیزگاری دلوں میں خوف خدا پیدا نہ کیا تو آنے والے ایام وہ ہمارے لیے کٹھن ہو جائے، وہاں سے بچنا بھی مشکل ہے، بچا بھی نہیں جائے گا، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ماضی میں ہو گیا توبہ کر لو، حال میں جو کر رہے ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق کرو، جو آنے والے ہیں ان کی فکر کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں، ایسی نعمتیں
کہ انسان، بہت سے لوگ ان نعمتوں کے معاملے میں خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایسی نعمتیں کہ انسان ان کے معاملے میں نقصان میں ہے۔ جب یہ نعمتیں مل جائیں نا، ان کی قدر نہ کی جائے، ان کی اہمیت کو پہچانا نہ جائے، پھر انسان نقصان ہی نقصان میں ہے۔ الصحہ، تندرستی، صحت جب انسان کے پاس ہے پھر اس کی قدر نہیں ہے۔ جب اس سے چھین جاتی ہے، جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پھر وہ ویلا کرتا ہے۔ الصحہ ایک نعمت جب ہوتی ہے تو انسان نقصان ہی نقصان۔ والفراغ دوسری نعمت، فارغ وقت، فری ٹائم۔ جب زندگی کی دوڑ سے، تڑپ سے، زندگی کی لالچ سے، طمع سے بندے کو کوئی 1-2 منٹ فارغ کے مل جائیں تو پھر اس کو غنیمت نہیں جانتا، نقصان اٹھا لیتا ہے۔ وہ جو وقت مل گیا، کچھ لمحات کا، کچھ اوقات، کچھ منٹ دنیا کو چھوڑ کر ان اوقات کو یہ غنیمت نہیں جانتا، یہ نقصان اٹھا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور جب تجھے کوئی فرصت مل جائے نا، فارغ وقت کی، تجھے فری ٹائم مل جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف آ جایا کر۔ کوئی لمحات مل جائیں، کوئی تسبیحات میں گزار لیا کر۔ کوئی اللہ سے معافی مانگ لیا کر، استغفار کر لیا کر۔ ہم کہتے ہیں اوے آؤ یار بیٹھیے، فارغ ٹائم ہے، چلو گپا مار لئیے۔ کوئی 2-4 منٹ جڑے ہیں نا، گپا مار لئیے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب تمہیں فارغ وقت ملے، کوئی لمحات مل جائیں تو اپنے رب کی طرف آ جایا کرو، کوئی تسبیحات، کوئی نفل و نوافل ادا کر لیا، کوئی استغفار کر لیا کرو، اپنے رب کو یاد کر لیا کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا من خمس، 5 چیزوں کو، 5 چیزیں آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو، قدر کر لو 5 چیزوں کی۔ جب یہ 5 چیزیں چھن جائیں نا، اس کے بدلے میں دوسری 5 چیزیں مل جائیں، پھر پچھتاوا رہ جائے گا۔ وہ کون سی 5 چیزیں؟ شبابک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لے، اس کی قدر کر لو۔ اگر جوانی میں قدر نہ کی جوانی کی، ان کو فضولیات میں، ان کو اللہ سے بیگانے ہو کر گزار لیا، تو پھر جب کل بڑھاپا آئے گا نا،
تو پھر پتہ چلے گا کہ جوانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ شبابک قبل حرمک، تجھے بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر، اس میں اللہ کی عبادات کر، اس میں تسبیحات کر، اس میں اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کر، اللہ کی طرف جھک جا۔ اگر بڑھاپے میں تیرے سے کمی ہو جائے کسی عبادت میں، اللہ جوانی کی عبادت تیرے بڑھاپے میں لکھ دے گا۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کی عبادات تیرے بڑھاپے میں کام آئے گی، اس کو غنیمت جان لے، اس کی قدر کر لو۔ یہ کھیل تماشے کے اندر زندگی نہ گزارو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کا یہ نظر آ رہا ہے نا، خوبصورتی، حسن، یہ بس کھیل تماشا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہماری ساری زندگی کے لمحات ہماری دنیا بنانے میں ہے، آخرت بنانے میں کچھ نہیں۔ وَصِحَتَكَ، اپنی صحت، جب تجھے رب صحت والی زندگی دے دے نا، اس کی قدر کر۔ قبل سقمک، تکلیف آنے سے پہلے پہلے، جب تکلیف آ جائے نا، یہ ناخن میں درد ہو جائے نا، درد جتنا مرضی بڑا تو بڑے پہلوان آ جائے، وہ اپنے جسم کو نڈال کر لیتا ہے۔ ہائے تکلیف، ہائے داڑھ کی تکلیف، ہائے دانت میں تکلیف، کان میں تکلیف آ جائے تو برداشت سے باہر ہے، بندہ سونے کے قابل نہیں رہتا۔ صحتک، اللہ نے اگر تندرستی عطا کی ہے نا تو اس کی قدر کرو، اس تندرستی کی زندگی میں توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب بیماری آ جاتی ہے نا، پھر تو ساری کر لیتے، پھر تو ہر کی زبان سے نکلا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ شفا دے دے۔ اگر یہی کلمات، یہی الفاظ، یہی زبان ان کلمات سے اپنی صحت والی زندگی میں رہے تو کیا ہی اچھی زندگی ہے۔ وَغِنَاءَکَ قَبْلَ فَقْرِکَ، تجھے اللہ نے مال دیا نا، تجھے غنی کر دیا، امیر بنا دیا، یہ امارت، یہ غنا، یہ مال، اس کو غنیمت جان، اس کی قدر کر، یہ اللہ کے رستے میں وقف کر، غربت آنے سے پہلے پہلے۔ تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، وہ ایام کو پھیرتا رہتا ہے، کسی کے پاس امارت آئی، کسی کے پاس غربت آئی، کسی کے پاس عہدہ آ گیا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، کبھی بندہ امیر ہے، کبھی غریب ہے۔ وَغِنَاءَکَ قَبْلَ فَقْرِکَ، یہ مال دیا نا، اس کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں وقف کر۔ جب بندہ غریب ہو جائے نا تو پھر خرچ کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں، پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ وَفَرَاغَکَ قَبْلَ شُغُلِکَ، یہ چند لمحات اگر زندگی کے مل گئے نا، فارغ، مصروف ہونے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لے، اس کی قدر کر۔ قرآن کی تلاوت کر لو، دن میں کم از کم 1 آیت 2 آیت تلاوت ضرور کیا کرے، یہ کل قیامت کے دن گواہی کے طور پر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ نے یہ زندگی کے لمحات دیے، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، 70 سال دے دیے، یہ گزر جانے، مشکل اوقات میں، آسانی میں، تنگی میں،
جس حالت میں بھی ہے یہ گزر جانے ہیں، یہ رکنے نہیں ہیں، مر جانا ہے سب نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو اللہ نے زندگی دی، حیات دی، اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، یہ زندگی کے لمحات ملے ہیں، ان کی قدر کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ ایام ملے، اس کو آنے والی زندگی کے لیے وقف کر دو، پھر اس زندگی کا فائدہ ہو۔ اگر ان ایام کو اس کے لیے وقف نہ کیے تو پھر کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے ہی ہاتھوں کو توڑتا ہوا، دانتوں کے ساتھ نوچتا ہوا نظر آئے گا، پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا رہے۔ 5 چیزیں ان کی قدر کیجئے 5 آنے سے پہلے جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، پھر واویلا نہ کریں، بلکہ صبر کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مصیبت آ جائے، زمانے کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبوا الدہر فإن اللہ عز وجل قال انا الدہر، یہ نہ کہو زمانہ کتنا برا ہو گیا، کتنا برا آ گیا، یہ نہ کہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں۔ جو کہے گا زمانے کو گالیاں دے گا، جو زمانے کو برا کہے گا، وہ تو مجھے برا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی یہ دن لے کے آتا ہوں، میں ہی یہ رات لے کے آتا ہوں، میں ہی کبھی سردی لے کے آتا ہوں، میں ہی گرمی لے کے آتا ہوں، زمانہ تو میں ہوں، نظام تو میرے ہاتھ میں ہے، تم زمانے کو برا کہتے ہو۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو کہ میرے اعمال برے ہو گئے۔ زمانہ وہی ہے۔ جہاں بھی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے ہو جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا، ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے ہو جائیں گے۔ زمانہ برا نہیں ہے، زمانے کے لوگ اس طرح کے ہو جائیں گے، ان کے اعمال اس طرح کے ہو جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے طریقے نکال کر زندگی بسر کریں گے، تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں، آفتے ہی آفتے آنی۔ پھر زمانے کو برا نہ کہیں، اپنے آپ کو برا کہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندہ کل قیامت کے دن اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا، اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ کب تک؟ حتی یسأل، یہاں تک کہ وہ جواب دے اللہ کے سوالوں کے، وہ اپنے قدم کو ہلائے گا بھی نہیں، کھڑا رہے گا، جمع رہے گا۔ کیا سوال ہوں گے؟ اور ذرا غور و فکر کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو اللہ رب العزت سوال کریں گے ہم اس پہ پورے اتریں گے کہ نہیں؟ ان عمرہ فیما افناہ، یہ جو اللہ نے عمر عطا کی، یہ جوانی دی، یہ جوانی کے بعد بڑھاپے تک آپ کو اللہ رب العزت لے گیا، یہ جو آپ کو زندگی کے لمحات ملے، یہ عمر عطا کی 60-70 سال کی،
فیما افنا، اس کو کہاں ضائع کر کے آ گیا، کہاں گزار کے آ گیا، کہاں گزارا اس کو؟ یہ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دے گا اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ منہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح کے ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق ہیں، ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ان عمرہ فیما افنا، یہ اللہ رب العزت نے تجھے عمر عطا کی، زندگی دی، اس کو کس جگہ پہ خرچ کیا، کس جگہ پہ گزارا، کیسے گزارا، کہاں گزارا، کس انداز سے گزارا؟ ہے کوئی جواب؟ دوسرا سوال، وَأَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ علماء مولوی پھنس جائیں گے، نہیں ہے عمل ان کے پاس۔ ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ وَأَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، علم عطا کیا، اور جس کو جس بات کا علم ہے وہ اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، پھنسا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ نوقش عذب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس سے پوچھ رہے نا تو نے کیوں کیا، عذب، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جس سے سوال کر لیا وہ پھنس گیا۔ فرمایا یہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ان علمہ فیما فعل، علم عطا کیا، جس کو جو مسئلہ ہے نا، وہ رشتہ داریوں کو نبھانے کی خاطر قرآن و حدیث چھوڑ رہا ہے، وہ سچائی کا دامن چھوڑ رہا ہے، وہ کل قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ ہم رشتہ داریوں کو، دنیا داری کو دیکھ رہے ہیں، ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، یہ جو تجھے مال ملا ہے نا، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ مال و متاع، یہ عمارتیں کہاں سے آئی، کہاں سے کمائی، کہاں سے کمائی ہے؟ دھوکے سے، بلیک میلنگ سے، ریٹ کچھ اور ہے، اپنے طرف سے ریٹ لگا کے۔ من این اکتسب، یہ مال جو ملا ہے، یہ عمارتیں ملی ہیں، یہ کہاں سے کمائی تھی آپ؟ جواب دو۔ ہے کوئی ہمیں جواب دینے کے قابل؟ کیا جواب دیں گے؟ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال دیا، کیسے کمایا؟ عمارت آ گئی، مال و متاع آ گیا، فیما انفقا، اس کو خرچ کہاں کیا؟ مہندیوں پہ، ٹول ٹمکے پہ، کنجر خانے پہ، کہاں خرچ کیا؟ انہی باجے بجانے والوں پہ، برات پہ، جو باجے بجانے والے ہیں، پیسے لٹانے والے ہیں، یہ کنجر خانہ کرنے والے ہیں، ان کو مسجد کے لیے پوچھ لینا، ان کو موت نظر آتی ہے۔ اللہ گھر کو نہیں دیں گے، کر کے دیکھ لیجیے گا تجربہ، ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ جو براتوں پہ باجے بجانے والے، مہندیوں پہ کنجر نچانے والے، ان سے کہو کہ 10,000 20,000 روپیہ مسجد کو بھی دے دیں، مر جائیں گے۔ ہیں مولوی صاحب نے اتنے پیسے مانگ لے، وہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ کنجروں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ گھر کو دینے کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔
یہ پوچھنا ہے اللہ نے، فیما انفقا، یہ مال دیا تھا، اس کو حلال تجھے دیا، تو نے حرام کے خرچے میں کیوں، حلال کے راستے میں، حرام کے راستے میں کیوں خرچ کرتا؟ پوچھنا ہے اللہ۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل سنت جو بھی ہیں، سب اس کام میں ملوث ہیں، سب، کوئی روکنے والا بھی نہیں، سب بیٹھے ہوتے ہیں کنجروں کے سامنے، کوئی روکتا نہیں۔ ویسے ان سے جتنے مرضی فتوے لے لو، ساری فتوے دیں گے، جتنا سخت فتویٰ لینا وہ لے لیں، سب سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والے بھی فتوے دینے والے ہوں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی فکر کرو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں ملا، کیسے ملا اور کہاں خرچ کیا۔ وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اور تجھے یہ جسامت دی، یہ 6 فٹ 5 فٹ 5.5 فٹ کا تجھے قد کاٹ دیا، تجھے بناوٹ جسم دیا، اس کو کیسے آپ نے استعمال کیا، کیسے استعمال کرتا رہا؟ کیا جہاں استعمال کرنے کا حق تھا وہاں کیا، یا اس کو حرام رستے میں استعمال کرتا رہا؟ کیسے خرچ کیا؟ اللہ رب العزت یہ 5 سوال کریں گے، 5 سوال، لا تزول قدم عبد یوم القیامت، بندہ اس وقت تک اپنے قدم ہلا ہی نہیں سکے گا جب تک ان کے جواب نہ دے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، بار بار دیکھیے، سونے سے پہلے ایک دفعہ جھانک لیا کریں کہ ہم نے سارا دن کیا کیا، سارا دن کیا کیا، معافی مانگ لیں۔ یہ وقت جو ملا اس کو غنیمت جان لیں، اس کی قدر کر لیجئے، پھر پچھتاوا رہ جانا ہے۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پھر کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، جو وہاں کہنے والے کہتے تھے نا، جو انبیاء کہتے تھے، جو علماء کہتے تھے، وہ صحیح کہتے تھے، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ فرجعنا، اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دی، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے۔ نعمل صالحا انا موقنون، یقین آ گیا ہم نیک عمل کریں گے۔ پھر وہاں اللہ رب العزت یہ کسی کی نہیں سنے گا، پھر نہیں سنے گا، پھر پچھتاوا ہے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو وقت ملا اس کی قدر کر کے، جو آنے والے وقت ہے، آنے والی زندگی ہے، اس کی فکر کر کے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان